یہ جو 78,000 ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے، اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، فضل الرحمان صاحب اور سارے لوگ تمام جی سوری الطاف حسین صاحب، جی بالکل وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں، فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ 78,000 ارب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر 1,000 ارب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے 1,000 ارب روپے اپنی جیبوں سے جمع کرایا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں، زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں، اور جو ہے وہ رائیونڈ والا گھر دے دیں، ایک عطیہ کر دیں پاکستان کو۔ اور یہ ہاؤس یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ایم پی ایس، تمام سینیٹرز، تمام وزراء، تمام سب لوگ 25% ہم یہ عطیہ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جناب اسپیکر صاحب۔ تمام ریٹائرڈ فوجی افسران، تمام حاضر جرنیل جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریباً 150 ارب روپے کی پراپرٹیز جو وہ ملتی ہیں، 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں۔ اور یہ سب لوگ، جرنیل، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1,000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں، سر اگر ہم نے یہ کر لیا، اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا، خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے 78,000 روپے پورے کر دیں گے۔ ہم 1,000 ارب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں، 1,000 ارب روپے اپنے پاس سے جمع کریں۔ پاکستان کے لوگ یہ 78,000 ارب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے۔ ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ان کے ایکشن must speak louder than word، وہ خود بھی کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نظر آنا چاہیے۔ جب ان کو یہ نظر آ جائے گا، یہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، ان کے پاس آج جو کچھ ہے یہ پاکستان کو اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا قرض ہے، جس سے ملک بالکل بحران کا شکار ہو گیا ہے، اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ میں اس کے آگے آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دی، نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی فیکٹریاں، لوگوں کے گھر، اسکول، کالج ملک میں ایسے حالات ہوں گے، نیشنلائز کر دیا، لے لیا ان سے۔ میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا، میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں، میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں، اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے۔ نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے، نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے، نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25% اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں، یہ بھی غریب نہیں ہوں گے۔ اور اسی ملک سے کمایا ہے، کیا مسئلہ ہے، دوبارہ کما لیں گے۔ بھائی اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے، خدا نہ خواستہ، اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم۔ تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ 78,000 ارب کا قرض نہیں ہے، یہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے۔ وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا، لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں، جس سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے یہاں پر، ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے، غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ، اچھے نمبر دے دیں، آپ اگر اپنے عمل کو
ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے. لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں, لوگ ویسے ہی مر رہے, خودکشیاں کر رہے ہیں. اب ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے؟ اچھا پھر آپ دیتے کیا ان کو, جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ پینے کا پانی, جیسے جس شہر سے میرا تعلق ہے, پینے کا پانی ہم 99% خرید کر پیتے ہیں. ہم جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے بھیج نہیں سکتے, ہم جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں اپنے بچوں کا علاج کر نہیں سکتے, سیکیورٹی کا انتظام ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. ایک چیز بھی گورنمنٹ تو نہیں. آپ کے 17 منٹ ہو چکے ہیں جی, 10 کے بجائے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا کچھ ایکسٹرا ٹائم دے دیجئے, تو پلیز وائنڈ اپ کیجئے. وہ آپ میری پارٹی کے ٹائم میں سے ٹائم کاٹ لیجئے گا پلیز. جی وہ تو کاٹ لوں گا, مگر تھوڑا سا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دس از ناٹ جسٹ سیک آف دا اسپیچ, میں نہیں کر رہا سر, میری کچھ گزارشات ہیں اور وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی. تو ہم لوگوں کو پانی دے نہیں رہے, لوگوں کا علاج کر نہیں رہے, اسکولنگ دے نہیں رہے, ہم بجلی دے نہیں رہے, ہم سیکیورٹی دے نہیں رہے. تو بھئی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, جب جو ریاستیں یہ دیتی ہیں وہ ٹیکس مانگتی ہیں. جب ہم یہ دے ہی نہیں رہے, جب ہم یہ انہیں دے نہیں رہے, تو ہم ان سے لینے کی بات کیا کریں؟ اور ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاگو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً 7,000 ارب روپے لوکل بینکس کو قرضہ سود اور قرض میں واپس کرنا ہے. میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایک سال کے لیے اس ایمرجنسی کی, جس طرح سے آپ نے کورونا میں آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ایک ہنگامی صورت کریٹ کر دی تھی, اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ ایک سال کے لیے مقامی, آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ, لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے 7,000 ارب روپے دینے ہیں, وہ اس سال انہوں نے بہت کمایا ہوا ہے, وہ اس سال نہ دیں, ایمرجنسی لگائیں, اور اس 7,000 ارب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں یا بند ہونے والی ہیں ان کو پمپ ان کریں. یہ پیسہ وہ 7,000 ارب روپے ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے. اسی طرح سے اور سر بات آ جاتی ہے سود کی. سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے, میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی جو تقریر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی سنی ہے. اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس پاکستان کے آرٹیکل 38F کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھئی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں نا, اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی اس ایوان میں بتائی تھی, میں نے قرآن کی 2 آیتیں سورہ بقرہ سے کوٹ کی اور میں نے کہا کہ جس کا مفہوم تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. میری اکانومی سود کے اوپر ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری اکانومی کو مٹائے گا. ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جی سکتے. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے, مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا؟ وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے. کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں, ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے. 2022 سے شہید کوٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, آج اس کے 5 سالوں میں یہ ختم ہونا تھا, ایک لفظ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے سر. اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں, میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اے ایمان والو, کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور اگلی آیت ہے, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہم کوشش کریں گے, ایک دن کی بات. اچھا پھر سود, بھئی آپ آئی ایم ایف کو چلو ابھی آپ منع نہیں کر سکتے, یہ جو لوکل بینکس کو آپ 7,000 ارب روپے دے رہے ہیں, ان کو تو آپ روک سکتے ہیں, ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں. یہ سود کا نظام ہمارے ہاں جب تک چلے گا, ہم جتنی بھی اچھی سپیچز کر لیں, ہم اللہ کو راضی کریں, اپنے ساتھ کھڑا کریں, سر ان سے اللہ سے ہم آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر پا رہے,
پورا بجٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بتا کر پیش کیا کہ یہ آئی ایم ایف سے الائنڈ ہے. ہم آئی ایم ایف سے الائنڈ ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیسے بند کر دے گا. ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں کر, اللہ کو بعد میں منا لیں گے, پہلے آئی ایم ایف کو مناتے ہیں. آئی ایم ایف کو ہم نے منا رکھا ہے, اللہ کو منانے کی ہم جو ہے وہ بات ہمیں کرتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس حوالے سے. ہم نے یہاں پر سر ذکر ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑے ہو کے کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کراچی میں امن کر دیا. سر کراچی میں امن جو ہے وہ کہتے ہیں 2016 میں امن ہو گیا, ایسے ہو گیا ویسے. ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں اور حکومتیں بھی کہتی ہیں. 30 سالوں سے آپ آرمی آپریشن کر رہے تھے کراچی میں 1992 سے, تو امن اگر قائم کرنا ہوتا تو کر لیتے امن قائم. آپ سے اسٹریٹ کرائم تو کنٹرول ہو نہیں رہی, آپ کہتے ہیں آپ نے امن کا. کراچی کا امن کراچی کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے. 2016 میں 2003 مارچ 2016 میں جب وہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, تو میں اور انیس قائم خانی ہم نے وہاں پر آ کر را کے خلاف وہاں پر اسٹینڈ لیا, اور ہم نے لوگوں کو جو نوجوان تھے جن کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, ہم نے ان کو رستہ دکھایا. پھر یہ جو آج ایم کیو ہے, پوری ایم کیو اس نے یہ کیس کراچی کا امن, یہ آج جو ایم کیو آپ کے سامنے ہے, یہ کیس اسٹڈی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑا ہے پاکستان زندہ باد کے لیے, اور کراچی کے نوجوانوں کو جو کہ غلط رستے پہ تھے, آج وہ نوجوان کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے قربانی جب جا کر آج یہ امن آیا ہے. اور سر ہمارے پاس 950 لوگ لاپتہ تھے آج ریاستی اداروں کا, اور ہم نے ایک بھی ماں اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی. 750 لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے الحمدللہ, 750 لوگ اس 6 سالوں میں. لیکن آج بھی 107 لاپتہ لوگوں کی لسٹ میرے سامنے ہے, کراچی کے نوجوانوں کی 107 لاپتہ لوگوں کی لسٹ ہمارے سامنے ہے. ہم ریاست کو گالی نہیں بکتے, ہم ریاست کو برا بھلا نہیں کہتے, ہم ایجنسیوں کے خلاف بات, اور ہم نے وہ جو نوجوان واپس بھی آئے ان میں سے ایک کی بھی پریس کانفرنس کسی کی کو شکل نہیں دکھائی. یہ کیس اسٹڈی ہے کیونکہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی قدر کرتے ہیں, پاکستان کو ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے ریاست سے, پاکستان سے, حکومت سے کہ یہ 107 لوگوں کو بھی رہا کیا جائے, ان کو بازیاب کرایا جائے. یہ 7 سال 8 سالوں سے یہ 7 سال اور اس کے ڈاکومنٹ کو جو پی ٹی آئی کے حضرات اپنی درد بھری کہانی سناتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سر ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنا ہلکا ہاتھ تو پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا, اتنا ہلکا ہاتھ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا. یہ حنیف عباسی یہاں بیٹھے ہیں, حنیف عباسی کو 1 ہفتے پہلے ایفیڈرین میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ان میں سے کسی کی گاڑی میں ہیروئن نہیں رکھی گئی. رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھی گئی ہے, رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھی گئی ہے. سر یہ ان کو تھوڑا سا ان کو, اور اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں, اب ان کا جو وہ کہہ رہے تو بتا رہا ہوں. سر یہ ہم نے ہمارے 92 کے آپریشن میں ہمارے لوگوں کو ہماری خواتین نے جنازے اٹھائے, ان کا ایک بھی آدمی لاپتہ نہیں ہے. ہمارے 900 لوگ لاپتہ ہیں. آج بھی میں لسٹ دے رہا ہوں, آج بھی 8 سالوں سے لاپتہ لوگوں کی لسٹ دے رہا ہوں. ہمارے سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو انہوں نے 93 میں 96 میں 97 میں جیلوں میں رکھا ہے ہمارے. اور آج ہمارے پاس شہداء قبرستان ہے, 25,000 لوگ شہید ہوئے ہوئے. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے, اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے جو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے. لیکن ان کو سر جب یہ کامنٹ پاس کرتے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی میموریز جو ہے وہ اتنی ویوڈ نہیں ہے. سر کراچی اس پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے. کراچی کو خدا کے واسطے اس پورے بجٹ میں نئے شہر بنانے کی کوئی بات نہیں ہے. سٹیز میکس کنٹری رچ.
آپ نئے شہر بنائیں اور جو ایگزسٹنگ شہر ہے جو آپ کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے، سندھ کی آمدنی کا 98% کما کر دیتا ہے، اس شہر پر خدا کے واسطے نظر ثانی کی جائے. اس شہر کو آپ جو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے اپنا پیسہ کما کر، ہم پورے پاکستان کو بانٹتے ہیں. اگر آپ کو اس IMF کے چنگل سے نکلنا ہے تو IMF اس پاکستان کو یا قرض والے اس پاکستان کو نہیں نکال سکتے. کراچی پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے. کراچی پہ توجہ دیجئے، کراچی کو کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا کیجئے. کراچی پورے پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے. تھینک یو.